ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو نہ آئے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، وہی خدا ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو تاج و وقار بخشے، کسی کو ذلت کے ہار بخشے، کسی کو ذلت کے ہار بخشے۔ جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو نہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز و مکرمین سامعین و حضرات و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مؤدبانہ، والہانہ، عاجزانہ یہ گزارش ہے کہ جن کو تکلیف نہ ہو تو وہ تھوڑا آگے آ کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ جو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اگر جو نوجوان ہیں تو وہ آگے آ جائیں۔ آج کا مقدس پرنور بابرکت اجلاس صدیوں سے چلا آ رہا ایک معرکہ، ایمان کو زندہ کر دینے والی ایک داستان، اور جتنی بھی بار سنیں، اگر دل سے سنتے ہیں تو ایمان کو تازگی بخشنے والی یہ قوت ہے اور یہ طاقت ہے، جس کی بنا پر عاشقان شہداء، غلامان امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال ایسی نشست کو
اور ایسی بابرکت اور مقدس مجلس کو منعقد کرتے ہیں۔ اس بابرکت مقدس مجلس کو منعقد کرنے کے پیچھے جو وجہ ہے، جو اصل ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان سے بے پناہ اور بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کا اس انداز سے ہم ثبوت دیتے ہیں۔ دوسری یہ چیز کہ جو لوگ اللہ کے نام پر جیتے ہیں اور اللہ کے نام پہ مرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں، زندہ رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ کے کرم سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقدس سے یہ محفل کا آغاز ہو رہا ہے۔ آنے والے 10 دن یعنی 10 راتیں، جس میں تاریخ کربلا کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام، تاریخ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چند درس، چند اسباق، جتنی میری حیثیت ہے، جتنا مجھ میں علم ہے اور جتنا میرا عمل ہے، اس عمل و علم اور تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سامعین کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ مجھے اور آپ سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ اس اجلاس کی پہلی نشست، جس کی ابتدا حمد و خداوندی کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ کے ساتھ بندے کا رشتہ، ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کا حکم دیا ہے، اور قرآن مقدسہ جو اللہ کی پیاری مقدس اور بابرکت کتاب ہے، اس کتاب نے ہمیں کیا سبق دیا ہے اس موضوع کے بارے میں، اور کیا درس دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ رشتہ بندے کا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو اس مضمون پر اور اس موضوع پر چند باتیں آج کی اس نشست میں درپیش کروں گا۔ شاعران نے جو شاعری لکھی ہے، تو اس میں ایک بڑے ہی مشہور شاعر ہو کر کے گزرے۔ اشعار کے الفاظ بڑے ہی مزیدار ہیں۔ کہتے میں گیا بہار تلاش میں تو چمن کا حال ہی کچھ اور تھا۔ میں گیا بہار تلاش میں تو چمن کا حال ہی کچھ اور تھا۔ نہ کلی ملی کوئی خندہ زن، نہ گلوں کے رنگ آیا ملے۔ لگ بھگ منہ جڑا جو کئی کندو ونی متھے مٿائی شعر نکری ویو ہوندو، کلے کہ انجا الفاظ اڑا ہارڈ ہیں اوکھا ہیں۔ خالی اترو پا سمجھی ویجو تو گھنے چمن چوا جے بغیچے کے، سمجھو تا چمن کا حال کچھ اور تھا۔ نہ کلی ملی کوئی خندہ زن، نہ گلوں کے رنگ آیا ملے۔ ذرا بغیچو کہیں کے چوا جے میں ہرا بھرا پھل ہوئے، صحیح ہے، پا ان کے بغیچو چون، پر اگر یہ بغیچو مرجاجی ونجے تا، سکی ونجے پھل تا، تین جو مقصد ہے کہ مطلب نہ تو شاعر ہی چاہیں کہ اترو خوبصورت بغیچو اللہ جی طرف سے اساں کے ملے ہوا ہے، جن کے پا اسلام چون تھا، انے انجا اترا خوبصورت خوبصورت پھل، کیڑا کیڑا پھل ہیں اندازو لگائے اگر پا صحابہ کرام وٹانی چالو کریوں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیڑی خوشبو پھیلائیں دنیا میں، انہی جو جی صدقو ہے
کہ اجدی سودی اسلام جو بغیچو تر و تازہ ہے. باقی پٹھیا اگر پانچ جنے جی گنتری کریوں تو پاں ہی رہا سی سامنے آئیوں نمونہ مڑے برابر کہ پاں اسلام جے بغیچے کے کیڑو فائدو پجائیوں تا انے کترو نقصان پجائیوں تا ای پاں پنڈ کے پنڈ سوال کر. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محرم کا مہینہ جو بابرکت بھی ہے اور مقدس بھی ہے، تو کچھ کہنے سے پہلے جو بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں تو یہ کہہ دوں کہ آج ہمارے دماغوں میں اور دل میں جن چیزوں کو ڈالا گیا ہے اور وہ چیزیں آج ہمارے اندر گھر کر چکی ہیں اور زیادہ گھر کر رہی ہے، اور خاص کر کے یہ چیزیں ہماری عورتوں میں بہت زیادہ ہیں. تو میری مائیں بہنیں بھی کان کھول کے سنیں اور دماغ اور دل رکھ کے سنیں کہ دیکھیں اسلام کے اندر نہ حدیث میں کوئی ایسی حدیث ہے، نہ قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہو کہ کوئی دن یا کوئی مہینہ منحوس ہو سکتا ہے. نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی مہینہ منحوس ہے. سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کو اپنی شان کے حساب سے برکتیں عطا کی. اپنی شان اپنے رتبے کے حساب سے ہر مہینے کی الگ الگ برکتیں ہیں، اس کے الگ الگ فیوزات ہیں، اس کے الگ الگ انعامات ہیں. تو خاص کر کے جب بھی محرم شریف کا مہینہ آتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے محرم الحرام مطلب کیا؟ حرمت والا مہینہ. اس کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے، باوقار باعزت قدر والا مہینہ محرم الحرام. تو جو حرمت والا ہے وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو اور پھر جنہیں علم نہیں ہے یا جن کے پاس کم علم ہے اور جو لوگ موبائل کے ذریعے علم لیتے ہیں نا، اور ایسے لوگوں کے درمیان میں جا کے بیٹھ کے علم کی باتیں سنتے ہیں کہ جن کو بھی سمجھ نہیں ہے علم کی، وہ پھر وہ آ کر کے لوگوں کے درمیان ایسی باتیں پھیلاتے ہیں. تو آج یہ انجام ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ باتیں گھر کر چکی ہیں. تو کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کیا محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی؟ پھر کہاں لکھا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کس وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ کو کسی مہینے میں شادی سے روکنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں روکتا. صحیح ہے؟ کیونکہ رمضان صوم روزے کا مہینہ ہے. اللہ حکم دیتا کہ بھئی تمہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی ہے. اور آپ کو شاید یہ بھی پتہ ہوگا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث ہے، حدیث کا مفہوم میں آپ کو دے رہا ہوں، سمجھ لیں. پہلے کیا حکم تھا کہ افطار کے بعد بھی یعنی مرد اپنی جائز بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، یہ حکم تھا. ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل ہو گیا، آپ نے یہ عمل انجام دیا. اب یہ واقعہ آپ نے آ کر کے پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. اسی وقت اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا کہ اب جتنا روزہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ہم صبح صادق سے پہلے روزہ بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب غروب آفتاب ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہے تو ہم روزہ کھولتے ہیں. تو یہ جو روزہ ہے بس یہ اتنا ہی جو وقت ہے روزے کا، اس روزے کی حالت میں ہم اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اس کو بوسہ بھی نہیں لے سکتے. یہ روزے کی حالت کا حکم. جب روزہ کھل جاتا ہے، افطار ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ نے ہماری حلال بیویوں کو واپس سے ہم پہ حلال کر دیا ہے. یہ ٹھیک ہے. تو اگر شادی سے روکنا ہوتا تو رمضان میں یہ حکم آ جاتا. تو یہ ماؤں بہنوں کے بیچ میں ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو آپ دھیان سے سن لیں کہ کوئی مہینہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جو منحوس ہو. ٹھیک ہے،
محرم کے مہینے میں ہم شادی کر سکتے ہیں، محرم کے مہینے میں اگر ہمارا خوشی کا کوئی بھی پروگرام ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، جائز پروگرام، ناجائز نہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ غم کا مہینہ ہے، یہ درد کا مہینہ ہے، تو ہم اس مہینے کو صرف کربلا کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، اس مہینے کو کہ کربلا کا واقعہ، کربلا کا مارکا۔ یہ جو مہینہ ہے نا محرم الحرام کا مہینہ، عاشورے کا دن، آپ کو پتہ ہے رمضان سے پہلے، یہ رمضان کی روزوں کی جب فرضیت آئی نا، اس سے پہلے کون سے روزے تھے؟ عاشورے، محرم کے روزے تھے۔ آج بھی اگر کوئی عاشورے کا دن کا روزہ رکھتا ہے، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتا ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے گویا اس نے 10,000 روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ویسے ہی روزے سے فائدہ ہی ہے یا نہیں ہے یا روزہ رکھنے سے فائدہ ہے کہ نہیں؟ آپ دنیا والوں سے پوچھو کہ بھئی روزے کے اندر کتنا فائدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج تک دنیا قاصر ہے، کینسر کے علاج سے قاصر ہے نا، لیکن دنیا نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر کینسر کا واقعی علاج ہے تو وہ روزہ ہے۔ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو اس مہینے میں برکت روزے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیگر اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ کہ برگزید مقدس نبی حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ وسلام کی توبہ جو لغزش ہوئی تھی، یہ بھی بات سن لیں، ہم غلطی نہیں کہہ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، نہیں، غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، کسی انسان سے ہو سکتی ہے، نبی اور رسول سے غلطی نہیں ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ وسلام سے وہ لغزش ہوئی کہ انہوں نے وہ گاؤں کا دانہ کھا لیا، ٹھیک ہے۔ 300 سال تک آپ توبہ کرتے رہے، لیکن جس دن وہ توبہ قبول ہوئی ہے وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ حضرت یونس علیہ نبینا صلاۃ وسلام، کئی بار ہم سنتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، ٹھیک ہے۔ جس دن آپ کو مچھلی کے پیٹ سے چھٹکارا ملا ہے وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ ایوب علیہ نبینا صلاۃ وسلام، آپ کے جسم کے اندر ایک عجیب قسم کے کیڑے تھے، اللہ نے رکھے تھے، عجیب بیماری تھی۔ آپ کی بیوی کہتی ہے کہ میں بار بار ایوب علیہ نبینا صلاۃ وسلام سے کہتی تھی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، آپ اگر ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دعا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا صلاۃ وسلام مسکراتے ہوئے کیا جواب دیتے تھے پتہ ہے؟ کہتے تھے شاید میرا رب اس سے راضی ہے، میرا مولا اس سے راضی ہے، میرا خدا اس سے راضی ہے، تو جس کام سے میرا رب راضی ہے اور وہ ختم نہیں کر رہا تو میں کیسے دعا کروں؟ جس طرح سے اس نے شروع کیا ہے جب اسے چاہے گا وہ ختم کر دے گا، میں اس عمل پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ نبینا صلاۃ وسلام، جب بھی کوئی کیڑا جسم سے نکلتا تھا نا، جسم سے نکل جاتا، حضرت ایوب علیہ نبینا صلاۃ وسلام اس کیڑے کو اٹھاتے، واپس اس جگہ رکھتے اور کہتے اے کیڑے تیری جگہ اللہ نے یہاں مقرر کر رکھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا صلاۃ وسلام، ایسے ہی کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ یہ جتنے نبی جتنے رسول گزرے ہیں نا، حدیث ہم کئی بار سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جتنا اللہ کا قرب پائے گا، جتنا قرب پائے گا، مزید تکلیفیں اس کے اوپر آئیں گی، زیادہ سے زیادہ تکلیفیں آئیں گی اس کے اوپر، زیادہ سے زیادہ وہ مصائب میں گرے گا، تکالیف میں گرے گا۔ جو جتنا اللہ کو قریب ہوگا اس کے اوپر اتنی زیادہ سختی آئے، اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں گی۔ ہم کیا سوچتے ہیں
جو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں پھرتے ہیں، جو ایئر کنڈیشن گھروں میں رہتے ہیں، ہاں تو کیا یہ سکون ہے؟ اور جو بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ تکالیف میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اسے آزماتا ہے، اتنا آزماتا ہے۔ یہ کربلا کا مارکہ کیا ہے؟ آزمائش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ آپ اندازہ لگائیں۔ فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا ثانی کوئی دنیا میں آج تک قیامت تک کوئی بن سکتا ہے ان کا ثانی؟ ان کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرزند کہا ہے، ہاں اپنا دل کا ٹکڑا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو کتنی آزمائشوں سے گھیرا، کتنی تکالیف سے گھیرا۔ پانی بند کر دیا گیا، ہاں کھانا نہیں تھا، 3 دن گزر گئے تھے، نہیں تھا نا پانی، نہیں کھانا نہیں، لیکن پھر بھی اس حالت میں بھی ان کی زبان سے جو کلمات نکلتے تھے، جو الفاظ نکلتے تھے، وہ کیا تھے؟ وہ ہمیں یاد نہیں ہے، اس پہ ہماری نظر بھی نہیں ہے۔ وہ کلمات یہ تھے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دہکتی ریت پر رات کے وقت 10ویں رات ہے، زبان سے یہ کلمات تھے، مولا اگر تو اس سے خوش ہے اور اس سے راضی ہے تو میں 100 بار کروڑوں بار تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا ان کو آزماتا ہے، ان کو آزماتا ہے۔ اور دیکھیں یہ چیز تو واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تمہیں دولت دے کے آزمائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے کے آزمائے گا، اللہ تمہیں منصب دے کے آزمائے گا، اللہ تمہیں حکومت دے کے آزمائے گا، اللہ تمہیں ایسے بڑے مقام پہ فائز کرے گا کہ تمہارا سر فخر سے اونچا ہوگا، لوگ دیکھ کے تمہیں سلام ٹھوکیں گے، ہاں جہاں سے تم گزرو گے لوگ رک جائیں گے، جہاں سے تمہاری گاڑی کا گزر ہوگا وہاں لوگ رک جائیں گے، تھم جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی مومن کو آزماتا ہے، آزماتا ہے۔ کیوں؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے دولت دینے کے بعد میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا بندہ میرا کتنا ہے اور دنیا کا کتنا ہے۔ اولاد دینے کے بعد خدا آزماتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ خدا آزماتا ہے منصب دے کے، حکومت دے کے، کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جس حکومت سے میں نے اس کو نوازا ہے، میں اس کا رب پالنہار ہوں، اس کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا اس حکومت کی محبت زیادہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیا ہے حدیث کے کتنے سنہری الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے نا، دولت ملنے کے بعد بھی وہ دولت کو اپنا نہیں سمجھتا، اپنے رب کو اپنا سمجھتا ہے، وہی کام کرتا ہے اس دولت سے جس سے رب خوش ہوتا ہے، وہ دولت اسی راستے پہ خرچ کرتا ہے، اسی راستے پہ لگاتا ہے جس راستے پر اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، سنیں ایسے دولت مند، ایسے مالدار جنہوں نے اپنا ایک ایک پیسہ، ایک ایک شلنگ، ایک ایک ڈالر، ایک ایک پاؤنڈ اللہ کے حکم کے تحت اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا اور قانون کے تحت جنہوں نے خرچا ہوگا، ایسے مالداروں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کے تخت پہ بٹھائے گا، نورانی تاج پہنائے گا اور خود رب ہو کر، مالک پروردگار ہو کر نبیوں سے، رسولوں سے، شہیدوں سے، صدیقین سے کہے گا آؤ اور آ کر کے ان کے چہرے کی زیارت کرو۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنی دولت پہ دنیا میں فخر نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا۔ دولت ملنے کے بعد ان کا شیوا، ان کا رویہ، ان کے اخلاق نہیں بدلے، ایسے ہی تھے۔ ان کے دل میں میرا خوف تھا، ان کے دل میں میرا ڈر تھا۔ آج میں ان کو نور کے تخت پہ بٹھا رہا ہوں، نورانی تاج پہنا رہا ہوں
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں ایسے مالداروں کو جنت میں داخل کرے گا۔ مال سے بھی آزماتا ہے، اولاد سے بھی آزماتا ہے۔ اولاد والا قصہ دیکھیں، یہ جو حج کا مہینہ جو گزرا، ذو الحجہ کا مہینہ، اس میں جو واقعہ کیا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اچھا اب اس واقعے کو دیکھیں کہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے اور کربلا کو دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا ایک ہی منظر آپ کو نظر آئے۔ کہتے وہ قربانی کہیں نہ کہیں ادھوری رہی تھی، اللہ نے یہاں اسے ختم کی، مکمل کر دی کربلا کے سرزمین پر۔ وہ کچھ چیزیں میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مال سے آزماتا ہے، اولاد سے آزماتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، منصبوں سے بھی نوازا ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا ہم صحیح معنی میں اپنے پیسے کو صحیح رستے پہ لگا رہے ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے یہ سوال۔ دیکھیں جو بات حقیقت ہوتی ہے نا، وہ کبھی کبھی ہمیں کڑوی بھی لگتی ہے، لیکن یاد رکھیں جو مزہ کڑوی دوا میں ہے نا، وہ میٹھی میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات بھلے کڑوی لگے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بات میں سچائی کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کئی بار 2-4 بار یہ باتیں کی تو مجھ پہ فتوے لگ گئے، مجھ پہ فتوے بھی لگے۔ خیر میں ایسے فتووں سے نہیں ڈرتا، اللہ کا کرم ہے، کیونکہ بات جو حق کی ہے وہ حق کی ہے۔ صحیح، میں نے یہی بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے، آپ اس چیز کو دیکھیں۔ جس چیز کی جب ضرورت تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حکم دیا کہ یہ کرو، یہ کام کرو۔ جس کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کام کیا جائے گا تو یہ کام فضول میں لکھا جائے گا، یاد رکھیں۔ اب دیکھیں یہ مسجد ہے، میں موٹی سی مثال دوں آپ کو، موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بھئی یہ قالین بچھے ہوئے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے، اب ان قالینوں کو بدلنے کی کوئی ضرورت ہے؟ حال فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے نا۔ لیکن اگر ایک مالدار اٹھ کے کہے نہیں بھائی میں یہ قالین بدلوں گا، میں یہ قالین بدل ڈالوں گا، اگر تقوی سے دیکھا جائے، آپ کسی کو وہ پوچھ لیں تو یہ کام فضول خرچ میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کی ضرورت۔ اور بھی کئی ساری مسجدیں ہیں جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، فرش پہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر دینا ہے تو وہاں جا کر کے دیں۔ مسئلہ جب ایصال ثواب کا آتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی ایصال ثواب جائز یا ناجائز، میں کہتا ہوں یہ بات چھوڑ دیں جائز یا ناجائز کی، طریقے کی بات کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایصال ثواب جائز ہے، اور بے شک جائز ہے حدیث کے ذریعے، ٹھیک ہے، لیکن جب ایصال کرتے ہیں ہم اپنے مرحومین کے لیے تو ہمیں یہ بھی تو طریقہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیونکہ ہم انہیں فالو کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جنگ میں حضور کے ساتھ تھے، خبر آئی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ دنیا سے جا چکی ہیں، اور میری یہ تمنا ہے، نیت ہے کہ ان کے بعد میں کچھ کروں، ایسا کروں کہ جس کے ذریعے اللہ انہیں ثواب دے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، انہیں ثواب دے، آپ مجھے حکم دیں میں کیا کروں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اے معاذ ایک کام کر، مسلمانوں کو اس وقت پانی کی بڑی قلت ہے۔ کس کی؟ پانی کی بڑی قلت ہے، تو اپنی ماں کے نام کا ایک کنواں کھدوا کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تب تک تجھے بھی ثواب ملے گا اور تیری ماں مرحومہ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہمیں تو کھانے سے ہی فرصت نہیں ہے، کھانا 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 جڑا نہ رو کھاؤ، کھاوے سوا گال نہ رہے۔ ہوں تو سچی گال ہے، آیوں کچھ لگ بھگ
कच्छ से ताल्लुक़ रखूं था, कच्छ में अड़ो को प्रोग्राम वो चवंदा प्रोग्राम में मजाज ना अचे जॾहिं सुधी खाओ ने चाय न वे, खावे ने चाय वगैरह मज़ा ना अचे। असांजो गाम जेको आहे न असां तुर्क कयूं बराबरि, ऐं असांजे गाम जो खे ख़ाली बजट ॾियां, भले ही प्रोग्राम यूट्यूब ते वञे थो भले ही सुणी गिने ने हेॾा पण तुर्क वेठा आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह, जेको ओॾा थी ताल्लुक़ रखें था। गाम अल्हम्दुलिल्लाह पैसे वारो आहे, उन गाम जो 12 महीने जो खावे जो बजट, ख़ाली खाओ इन जो बजट पाण गणियूं न कि भई हीउ जेको खाओ खाराईं था माण्हूअ खे लॻभॻि $1,00,000 के मथे टिपी वञे थो, $1,00,000 के मथे वञे थो, लॻभॻि ही बजट एतिरो बराबरि। हाणे हिन में मड़े अची वियो कि भाई अॼु ही फलाणो उर्स है, अॼु ही इन्ही जी न्याज़ है, अॼु हिनी जो ॾींहुं है, अॼु ही करिणो है, अॼु हू करिणो है, अॼु ही करिणो है। भाई पां हर रोज़ ॾींहुं करियूं, ठीक है, पां अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखूं था, पंहिंजो अक़ीदो हिन में को शक न आहे। 11वीं अचे पां हुज़ूर गौसे आज़म जी 11वीं पढ़ूं था, पां न्याज़ करियूं, पर यार अगर ईच न्याज़ जा पैसा पाण खे ज़रूरत न आहे जो भई केरु आहे जेको 3 ॾींहं जो बुखियो वे तो मूंखे वतारियो आहे को 3 ॾींहं जो बुखियो आहे जेको धने मने पेट भरे ने अचूं था पाण खाधे लाइ करे ने तंहिंमें वरी एॾा अचूं खाधे लाइ करे आउं पिण ॾिठो आहे मुंहिंजे कने से सोयो आहे तो यार अॼु खावे में मज़ा न आई, हलो पाण 10 to 10 में खाधे लाइ हलूं था। अगर एतिरो ज पैसो अॼु न रो हेॾा ऐं अवड़ न वड़ी ॻाल्हि करियां थो ऐं कच्छी आहियो एतिरे लाइ करे कच्छी पण सुरजा हिंदी वे या हिंदी में पण चवंदोसीं कि आउं अवड़ नवड़ जुमे में ई ॻाल्हि चवां थो, अवड़ नवड़ माण्हूअ खे भरामण पण करियां थो, जेको मुंहिंजी हैसियत आहे एतिरी कि भई पंहिंजी स्कूल सुन्नी मुस्लिम जमात जी स्कूल आहे जॾा, ठीकु आहे, भला ई पंहिंजो फ़र्ज़ु न आहे कि पाण पंहिंजी स्कूल खे कोऑपरेट करियूं, मदद करियूं, न आहे पंहिंजो फ़र्ज़ु, भला कि पंहिंजे क़ौम जी चीज़ आहे, ऐं पंहिंजो नक आहे, पंहिंजी ज़ीनत आहे, भला कि पंहिंजी स्कूल में अॼु लॻभॻि 75-80 बच्चा अहिड़ा आहिनि जेको ज़कात मथे बणे था, ठीकु आहे, ज़कात मथे हलनि था। अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजी क़ौम एतिरी नबड़ी न आहे कि 80 या 75 बच्चा जंहिंजी फीस पंहिंजी क़ौम न भरे सघंदी हुए, एतिरी नबड़ी न आहे। कुल के पाण कना जेको नबड़ा आहिनि ॿिया समाज वारा अॼु उन जी पोज़ीशन अने हाल न रहियो कि हू केॾा आहीं अने केॾा फुगा आहीं। ताऊं वारंवारी चवां थो कि आंजी ज़कात हदियो नथो खपे, तोहफ़ो न, बोला कि एतिरो त दिलि पां वटि न आहे कि पां हदियो ने तोहफ़ो ॾेई ॾियूं। हू त हू साहबाए किराम जो दिलि हो कि जेको अल्लाह जे नाले मथे अने हुजूर जे नाले मथे ज़कात सदको फितरो न हदियो अने तोहफ़ा ॾींदा हुआ, हदियो ने तोहफ़ा ॾींदा हुआ। बोला कि अॼु जो ही मौजू ही जैन कि अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत। जब जंगे तबूक का मौका आया, आप सबको पता है, इस बात से आप सब बाखबर हैं, उस वक्त इस्लाम और मुसलमानों की जो हालत थी, माली हालत, वो कमज़ोर थी, कमज़ोर माली हालत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जंग तबूक से पहले कोई आज अगर अपने माल से मुसलमानों की मदद करेगा, अल्लाह उसके माल में 70 गुना ज़्यादा बरकत अता फरमाएगा, 70 गुना ज़्यादा बरकत अता फरमाएगा। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, तिजारत में बड़ी बरकत हुई थी उस साल, उन्हें कहा आज मौका है, आज मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक से बढ़ जाऊंगा। किस में? सखावत, नेकी में आज बढ़ जाऊंगा, आज मौका है। क्या किया? जितना माल था उसका आधा किया, आधा, इतनी बकरियां आधी मुसलमानों के अल्लाह के नाम हदिया, इतना रोकड़ा पड़ा हुआ है, आधा, आधे का आधा अल्लाह के नाम पर, इतनी ज़मीन है, आधी ज़मीन अल्लाह के नाम पर, हाँ? इतनी गायें, इतनी ऊँटे, आधा आधा पूरा हुजूर की बारगाह में पहुँचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहा, उमर कितना लाए कितना छोड़ा है? कहा या रसूल अल्लाह, रब गवाह है, आधा घर पे छोड़ आया हूँ, आधे का आधा आपके लिए लाया हूँ, अल्लाह के नाम पर, हदिया, तोहफा, हदिया और तोहफा। हमें 2.5% देना होता है, सिर्फ 2.5%। ज़कात, उसमें भी हमें बुखार आता है,
اس میں بھی بخار آتا ہے۔ 2.5% زکات اللہ کے نام پہ دینی۔ یہ جسم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے۔ یہ زبان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ کان کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ہاں، یہ جو ہارٹ چلتا ہے یہ کس کے حکم سے چلتا ہے؟ رب کے حکم سے چلتا ہے۔ جس پاؤں سے ہم چلتے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ہاں، اتنا مکر، اتنا فریب، اتنا تکبر، اتنا رتبہ، اتنا منصب، یہ سب کس کا ہے؟ ایک پل کا کھیل ہے، 1 سیکنڈ کا کھیل ہے نا۔ اگر یہ بٹن اللہ نے اگر سوئچ آف کر دیا تو کیا ہوگا؟ ختم، معاملہ سب ختم ہو گیا نا۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے ایسے بھی چلے گئے جن کو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں، کہتے نہ شوگر تھا نہ پریشر تھا، کچھ نہیں تھا، ہٹا گٹا تھا، گھوڑے جیسا تھا، لیکن چلا گیا۔ بھئی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں اجل، اذا جاء اجلھا واللہ خبیر بما تعملون، جب موت آئے گی کیا تمہیں خبر ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے، یہ تو اللہ کو ہی علم ہے۔ تو پھر اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر، اور جب زکوٰۃ کی باری آئے 2.5% اللہ کے نام پہ دینا ہے۔ کیا ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا ٹیکس نہیں بھرتے؟ سرکاری ٹیکس نہیں بھرتے؟ اپنی دولت کو کور کرنے کے لیے، وائٹ کرنے کے لیے کہ یہ بلیک نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم 30% زکوٰۃ نہیں دیتے؟ ہم دیتے ہیں نا، تو پھر وہاں کیوں نہیں بولتے؟ اور جب یہاں 2.5% زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو اتنے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آدھے کا آدھا لایا، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا عمر کے مال میں برکت عطا فرما۔ تھوڑی دیر ہوئی تو زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، یاروں کے یار صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو دیکھتے ہوئے سوال تو کرتے ہیں لیکن سوال کا طرز بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ عمر کہتے میں نے بھی سنا، مصطفیٰ نے کہا ابو بکر کیا لائے کیا چھوڑا ہے؟ وہاں کیا سوال تھا؟ کتنا لائے کتنا چھوڑا ہے؟ یہاں کیا سوال ہے؟ کیا لائے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر نے جو جواب دیا وہ جواب آج بھی مدینے کی فضا میں موجود ہے، وہ جواب آج بھی آسمان میں گونج رہا ہے۔ کہا مصطفیٰ جتنا تھا سب کچھ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میرا رب گواہ ہے۔ ابو بکر نے اپنے گھر اگر کچھ چھوڑا ہے تو وہ رب کا نام اور آپ کا نام چھوڑ کے آیا ہے، رب کا اور آپ کا نام چھوڑ آیا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے اللہ سے، بے پناہ محبت، بے انتہا محبت۔ تو میں ہدیے کی بات نہیں کر رہا، زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہماری قوم میں الحمدللہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ 75-80 بچے ہیں، اگر ایک فرد ایک بچے کو اٹھا لے تو بھی کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مال دے کے آزماتا ہے، اللہ اولاد دے کے آزماتا ہے، جو واقعہ گزرا، ٹھیک ہے، اولاد دے کے۔ بس آخری یہ چیز عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ قرآن کے ذریعے اس منظر کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے ذریعے، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کا مفہوم کیا پتہ ہے؟ دوست، گہرا دوست، یہ خلیل کا مفہوم ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعا کی، 80 سال کی عمر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے بشارت دے دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امل والہ نے کیا کہا؟ بس ہم نے مژدہ سنایا انہیں ایک حلیم فرزند کا، خوشخبری سنائی۔ اللہ کہتا ہے جب میرے خلیل نے مجھ سے دعا کی تو میں نے اپنے خلیل کو یہ خوشخبری سنا دی، ایک نیک فرزند کی۔ آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعہ بڑا لمبا ہے اپنی جگہ پہ، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے، خواب کے اندر کیا دیکھا؟ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 یا 14 سال کے ہوئے، تب یہ واقعہ پیش آیا۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ
معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اور وہ جب اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑتا تھا، چلتا تھا. قرآن کہتا ہے بھئی دوڑے گا چلے گا کب؟ جب 13-14 سال کی عمر یا 10 سال کی عمر ہوگی تبھی جب دوڑ سکے. آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند میں نے دیکھا ہے خواب میں. کیا دیکھا؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری. کیا دیکھا میں نے خواب میں؟ میں نے یہ دیکھا کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. اب سنیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا. 13 سال کی عمر ہے، 14 سال کی عمر ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے جواب پہ قربان جائیں. آپ کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر. کیا حضور جب میرے رب نے حکم دیا ہے تو ویسا ہی کریں جیسا اللہ نے کہا ہے، ویسا ہی کریں جیسا اللہ نے کہا ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل کہتے ہیں میرے ابا ویسا ہی کریں جیسا کہ اللہ نے کہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والا پائیں گے. پھر کیا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. بس جب دونوں نے سرا طاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لیٹا دیا. ہائے ہائے. قرآن کہتا ہے جب دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے حکم پر اپنے سر کو جھکا دیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لیٹایا. کس کے لیے؟ ذبح کرنے کے لیے، اللہ کے نام پہ ذبح کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے. تو اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. ہاں اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ ادا دیکھی ابراہیم کی کہ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی سوال و جواب کے، اس نے میری محبت کے خاطر ایک پل کے لیے نہیں سوچا. 80 سال کے بعد رب تو نے مجھے بیٹا دیا جو دل سے زیادہ عزیز ہے، میں اسے قربان کر دوں، اس کے بدلے کوئی اور چیز مانگ لے، میری جان مانگ لے، اور کچھ مانگ لے. اللہ کہتا ہے ایسا کوئی سوال نہیں کیا. میرے کہنے پر ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے زمین پہ لیٹا دیا. اللہ کہتا ہے میں نے اسے خوشخبری دی، اے ابراہیم تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہو گیا. تو یہ جو قربانی جب بھی آتی ہے ہم قربانی کرتے ہیں نا، یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو قیامت تک زندہ رکھ دیا ہے، قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے. بس ان سب باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ اگر جینا ہے تو اللہ کی خاطر جئیں، مرنا ہے تو اللہ کی خاطر مریں. اور یہ کربلا کا پورا مارکا، پورا واقعہ اگر ہمیں درس اور سبق دیتا ہے تو یہی دیتا ہے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے نا، اسی رب کے تحت اور اسی رب کے قانون کے تحت اپنی زندگی کو بسر کریں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، بس یہ آخری بات ہے جو ختم کر رہا ہوں، ہمیں ہر محبت کا ثبوت مانگے گا. ہم اگر کہیں گے نا ہمیں اللہ سے بے پناہ محبت ہے تو ثبوت تو دینا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ثبوت کیا ہے؟ اگر ہمیں اللہ سے بے پناہ محبت ہے، ثبوت ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، ثبوت نمازیں تو نہیں ہیں نمازیں، رمضان میں روزے بھی نہیں ہیں، مالدار ہیں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور کہتے کیا ہیں؟ بے پناہ محبت ہے. جب محرم آتا ہے شربت پیتے بھی ہیں، پلا بھی دیتے ہیں. جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے تو 10-12 دن میلاد پڑھ لیتے ہیں، مولود پڑھ لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ حق کا ٹھکانہ، نہ سچ بولنے کا ٹھکانہ، جھوٹ فریب.
کسی کا لوٹنا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، تباہ لینا، نہ یتیم دیکھتے، نہ مسکین، نہ مفلس، نہ محتاج، نہ غریب، کوئی نہیں، جو آئے اپنی چھری سے کاٹ دیتے ہیں، اپنی چھری سے کاٹتے ہیں اور پھر دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ اور ایسے دعویٰ کرتے ہیں جیسے نہیں پینٹ کی جیب میں یا شرٹ کی جیب میں یا خانزو کی جیب میں ہمارے پاس جنت کا دستاویز پڑا ہوا ہے، ایسے بولتے جنت تو ہماری ہے، جنت میں تو ہم ہی جائیں گے۔ بھئی کیسے جائیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا گھر لوٹ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہاں؟ کسی کا دل توڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے، کسی کا حق مار کے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ جھوٹ پہ جھوٹ، صبح شروع ہوتی ہے، رات ختم ہوتی ہے، تب تک ہمارا جھوٹ ختم نہیں ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں جنت میں جائیں گے۔ حسد، بغض، کینہ، اللہ اکبر، یہ بات کتنی بڑھ گئی آپ کو پتہ ہے؟ اور خاص کر کے میری مائیں بہنیں اس بات کو ضرور سنیں کہ آج ہماری قوم زیادہ تر، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہم اتنے حد تک گرتے جا رہے ہیں کہ کسی کو گرانے کے لیے آج ہم وہ سب کرتے ہیں جو حرام ہے۔ نہیں ہے حرام بھائی، ایسے جادو کروانا، ایسی دوائیں کروانا، برباد کرنے کے لیے کسی کو، یہ سارے کام کرتے ہیں اور اس قوم میں ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اس عمل میں جو ملوث ہیں وہ میری ماں اور بہنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق بخشے، اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔